سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، ارے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، ارے سلام اس پہ جو زحمت کش سلاسل ہے، ارے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، ارے سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گر سرور، ارے سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، ارے بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، ارے سلام تم پہ اے محسن اسلام خستہ تن لاشوں، ارے سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں، ارے بچے تو اگلے برس ہم ہیں یہ غم پہ ہے، ارے بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پہ ہے، ارے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر، یہی زندگی عاشقانہ، یہی ہے یہی زندگی عاشقانہ، یہی ہے یہی زندگی عاشقانہ، یہ مولا یہی زندگی عاشقانہ، یہ مولا کا در اور آنسو بہانا، یہی ہے یہی زندگی عاشقانہ، وہ مایوس ہوں جن کا کوئی نہیں ہے، وہ مایوس ہوں جن کا کوئی نہیں ہے، وہ مایوس ہوں جن کا کوئی نہیں ہے، ہمارا مقدر امام زمانہ، یہی ہے یہی زندگی عاشقانہ، وہ مایوس ہوں جن کا کوئی نہیں ہے، ہمارا مقدر امام زمانہ، یہی ہے یہی زندگی عاشقانہ، نعرہ صلوات، جن کو یا علی تم سا رہنما نہیں ملتا، جن کو یا علی تم سا
منزل کا کچھ پتا نہیں ملتا، اس کو اپنی منزل کا کچھ پتا نہیں ملتا۔ حر تیرا مقدر ہے، حر تیرا نصیبہ ہے، ہر کسی کو رومال سیدہ نہیں ملتا۔ حر تیرا مقدر ہے، حر تیرا نصیبہ ہے، ہر کسی کو رومال سیدہ نہیں ملتا۔ گر حسین غازی کو اذن جنگ دے دیتے، گر حسین غازی کو اذن جنگ دے دیتے، بھاگنے کا فوجوں کو راستہ نہیں ملتا۔ گر حسین غازی کو اذن جنگ دے دیتے، بھاگنے کا فوجوں کو راستہ نہیں ملتا۔ جن کو یا علی تم سا رہنما نہیں ملتا۔ ایک اور سوال پڑھیں آپ۔ بمنشاء رب جہاں کھینچتے ہیں، علی سرحد کن فکاں کھینچتے ہیں، بمنشاء رب جہاں کھینچتے ہیں۔ وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج، وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج، وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج۔ علی وقت کی ڈوریاں کھینچتے ہیں، بمنشاء رب جہاں کھینچتے ہیں۔ یہ آل محمد ہے، آل محمد، یہ آل محمد ہے، آل محمد، جو سجدوں سے حق کے نشان کھینچتے ہیں، بمنشاء رب جہاں کھینچتے ہیں۔ پسر مانگ راہب یہ دیتے رہیں گے، پسر مانگ راہب یہ دیتے رہیں گے، پسر مانگ راہب یہ دیتے رہیں گے۔ سخی ہاتھ اپنا کہاں کھینچتے ہیں، بمنشاء رب جہاں کھینچتے ہیں۔ قیامت میں دیکھا قیامت کا منظر، قیامت میں دیکھا قیامت کا منظر،
منظر مقصر کی میثاق زبان کھینچتے ہیں بمنشائے رب جہاں کھینچتے ہیں یہ خاکی بشر فرش مجلس بچھا کر یہ خاکی بشر فرش مجلس بچھا کر یہ خاکی بشر فرش مجلس بچھا کر زمین کی طرف آسمان کھینچتے ہیں بمنشائے رب جہاں کھینچتے ہیں فقط ایک ہی پر ہم رکتے نہیں ہیں فقط ایک ہی پر ہم رکتے نہیں ہیں تبرے میں ہم خاندان کھینچتے ہیں بمنشائے رب جہاں کھینچتے ہیں روکے گا رب ضرور گناہ گار دیکھ کر 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 پر جانے دے گا شہر کا عزادار دیکھ کر روکے گا رب ضرور گناہ گار دیکھ کر عشق علی میں لوگوں نصیری بھی مت بنو عشق علی میں لوگوں نصیری بھی مت بنو نفرت علی کو ہوتی ہے یہ پیار دیکھ کر روکے گا رب ضرور گناہ گار دیکھ کر ہم کلمہ گو سے اچھے ہیں ہر قوم کہتی ہے ہم کلمہ گو سے اچھے ہیں ہر قوم کہتی ہے بنت نبی کی قبر کو مسمار دیکھ کر روکے گا رب ضرور گناہ گار دیکھ کر کہتی ہے ماں خدا کرے بڑھ جائے اور مرض کہتی ہے ماں خدا کرے بڑھ جائے اور مرض مجھ کو غم حسین میں بیمار دیکھ کر روکے گا رب ضرور گناہ گار دیکھ کر ہم تو خدا کی یاد میں جاتے ہیں اس کے گھر ہم تو خدا کی یاد
پر یاد علی کی آتی ہے دیوار دیکھ کر، روکے گا رب ضرور گناہگار دیکھ کر۔ قیمت بتاؤں کیوں تجھے رضوان عشق کی، قیمت بتاؤں کیوں تجھے رضوان عشق کی، بولی لگاؤں گا میں خریدار دیکھ کر، روکے گا رب ضرور گناہگار دیکھ کر۔ جنت میں اپنے ساتھ رکھیں گے کسے علی، جنت میں اپنے ساتھ رکھیں گے کسے علی، یہ فیصلہ تو ہو نہ ہے کردار دیکھ کر، روکے گا رب ضرور گناہگار دیکھ کر۔ ہم تو خدا کی یاد میں جاتے ہیں اس کے گھر، ہم تو خدا کی یاد میں جاتے ہیں اس کے گھر، پر یاد علی کی آتی ہے دیوار دیکھ کر، روکے گا رب ضرور گناہگار دیکھ کر، روکے گا رب ضرور گناہگار دیکھ کر۔ خدا کے محمد کا نام باقی ہے، کہ خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے، تو یہی سبب ہے درود و سلام باقی ہے، یہی سبب ہے درود و سلام باقی ہے۔ تیسرا اور چوتھا مصرع حاصل کرتا ہوں۔ ایک قلاب خمینی سے ہو گئے حیران، ایک قلاب خمینی سے ہو گئے حیران، ارے ابھی تو ظہور
ایک مطلع ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں، سارے عزاداروں کے حوالے نظر کر رہا ہوں. مولا عباس کا پرچم اٹھاتے ہیں، دیکھیں گے شاید کسی لائق ہو. مصرع پیش کہ سلسلہ جاری ہے، جہاں سے اچھا لگے وہیں سے بول دیئے گا. سلسلہ جاری ہے مجلس کو مٹانے کے لیے. شعر جہاں سے اچھا لگتا ہے بس وہیں سے آپ کی داد چاہتا ہوں. سلسلہ جاری ہے مجلس کو مٹانے کے لیے، تو ہم بھی تیار ہیں سر اپنا کٹانے کے لیے. ہم بھی تیار ہیں سر اپنا کٹانے کے لیے. مولا عباس کا پرچم اٹھاتے ہیں، شعر ملاحظہ فرمائیں. ہم بھی تیار ہیں سر اپنا کٹانے کے لیے، تو ہاتھ بس دو ہی کٹے ہو گئے پیدا کتنے. بطور ہاتھ بس دو ہی کٹے ہو گئے پیدا کتنے. ارے پرچم حضرت عباس اٹھانے ہاتھ بس دو ہی کٹے ہو گئے پیدا کتنے. اور پرچم حضرت عباس اٹھانے کے لیے. ایک نازک سا شعر ہے کہ شاہ لائے تھے فقط اس لیے میدان میں صغیر. کس لیے؟ شاہ لائے تھے فقط اس لیے میدان میں صغیر. ارے ہرملا بس تیری اوقات ہرملا بس تیری اوقات بتانے کے لیے. پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. ایک مطلب دو شے کہ پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. ارے فرشتے بھی کیوں منہ لگائیں گے تم کو، فرشتے بھی کیوں منہ لگائیں گے تم کو، مصلی پہ خاک شفا جو نہیں ہے. پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. تو شعر دیکھیں کہ وہ سروے کا دشمن عزادار ہوں میں، کہ وہ سروے کا دشمن عزادار ہوں میں،
بھی خوددار ہوں میں، وہ سروے کا دشمن عزادار ہوں میں، پریشان ہو گئے بھی خوددار ہوں میں اس گھر کی زنجیر کیسے ہلاتا، میں اس گھر کی زنجیر کیسے ہلاتا کہ جس گھر میں فرش عزا ہی نہیں ہے۔ پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ درود پڑھیں مل جل کے۔ بہت جلدی 2 مصرے اور آپ کے سماعتوں کے حوالے کہ علم کے شہر کا در بھلا کون ہے، علم کے شہر کا در بھلا کون ہے، کہ علم کے شہر کا در بھلا کون ہے، کیا بتاؤں تمہیں مرتضیٰ کون ہے، کیا بتاؤں تمہیں مرتضیٰ کون ہے، کہ دوش احمد پہ رکھے ہوئے ہے قدم، کہ دوش احمد پہ رکھے ہوئے ہے قدم، کہ دوش احمد پہ رکھے ہوئے ہے قدم، اب بتاؤ علی سے بڑا کون ہے، اب بتاؤ علی سے بڑا کون ہے، اب بتاؤ علی سے بڑا کون ہے۔ تو بولا بے شیر آ کر سرے گئے بلا، کہ بولا بے شیر آ کر سرے گئے بلا، کہ بولا بے شیر آ کر سرے گئے بلا، یہ بتاؤ ذرا ہرملا کون ہے، یہ بتاؤ ذرا ہرملا کون ہے، یہ بتاؤ ذرا ہرملا کون ہے۔ تو ذکر مولا میں آنا ہے آنا، توجہ کا طالب ہوں کہ ذکر مولا میں آنا ہے آنا، کہ ذکر مولا میں آنا ہے آنا، اے منافق تجھے پوچھتا کون ہے، اے منافق تجھے پوچھتا کون ہے۔ تو ذکر مولا سے پہچان ملنے لگی، ذکر مولا سے پہچان ملنے لگی، ورنہ شب روز کو پوچھتا کون ہے، ورنہ شب روز کو پوچھتا کون ہے۔ رحمت اللہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا مولا ثقلین رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، وقتلت حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم اجمعین،
اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا يهدون بأمرنا أئمة إليهم فعل الخيرات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كانوا لنا عابدين. صلوات محمد وآله. ایک مل جل کر اس سے بہتر صلوات پڑھتے محمد وآله. عزیزان گرامی، ماتم داران سید الشہداء، بزرگواران ملت، برادران ایمانی، معزز سامعین کرام، بہرحال میرے موبائل کی گھڑی میں 11:08 ہو چکے ہیں، لیکن فرق نہیں پڑتا، بس ذکر علی ہے، ذکر اہل بیت ہے، پوری رات اگر کیا جائے تو بھی کم ہے، کتنا بھی بجے. مجمع بیدار ہے ماشاءاللہ، سارے لوگ معزز لوگ ہیں، اور میں تقریباً تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ غالباً آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور اگر میں اپنی زبان میں کہہ لوں تو آپ ہمارے لیے محرم ہو چکے ہیں، ہم آپ کے لیے محرم ہو چکے ہیں. آپ ہمارے خطابت سے واقف ہیں اور ہم آپ کی سماعتوں سے واقف ہیں. تو زیادہ مجھے بحث کرنے کی یا پھر طول دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ہاں انشاءاللہ جو گفتگو ہوگی وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. گزارش ہے بھیا وہ رہبر تک اگر میری آواز جاری آ جائیں، قریب آ جائیں، سب لوگ اپنے ہیں، عزادار ہیں، شیعہ ہیں. صلوات بر محمد وآلہ. بس توجہ رکھیے گا انشاءاللہ، زیادہ طولانی نہیں. ہاں لیکن چونکہ 300 کلومیٹر سے آیا ہوں تو اتنا تو کچھ نہ کچھ اپنا حق ادا کرنا بھی پڑے گا اور ادا کرنا چاہیے. یہ ایام عزا، آخری شب، آخری رات، بعض جگہ اس شب میں شب بیداری میں تبدیل کیا جاتا ہے اس شب کو. شب بیداری یعنی عبادت. شب بیداری صرف جاگنے کا نام نہیں ہے بلکہ عبادتوں کا نام شب بیداری ہے. نوح ماتم کا نام شب بیداری ہے. گریہ و زاری کا نام شب بیداری ہے. کوشش رہے گی کہ زیادہ طولانی نہ ہو مجلس، اور انشاءاللہ آپ کی سماعتیں جتنی بیدار رہیں گی وہاں تک اپنی گفتگو کو لے جاؤں گا. میں نے جس آیے مبارکہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا أَئِمَّةً إِلَيْهِمْ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ وَأَقِيمَ الصَّلَاةَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اللہ اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، جب میں نے نبیوں کو بلندی عطا کی تو میں نے انہیں حکم دیا اور وہ میرے ہی حکم سے فعل خیرات کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور قانوا لنا عابدین، اور یہی ہمارے عابد ہیں. توجہ رکھیے گا، تھوڑا سا تمہید کی گفتگو ہے، مقدمہ ہے. انشاءاللہ یہ اگر میں پہنچا لے گیا پھر ساری منزل، ساری راہ آسان ہو جائے گی. اللہ نے جب نبیوں کو بلندی عطا کی تو انہیں کیا کہا کہ ہم نے
جب نبیوں کو بلندی عطا کی تو انہیں اپنا عابد بنایا. توجہ رکھیے گا. میں نے اس آیت کو اس لیے پڑھا کیونکہ یہ جو سفر چل رہا ہے 11 محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک، یہ جو سفر چل رہا ہے، یہ جو راہ اور منزل طے ہو رہی ہے، وہ اسلام کو آگے لے چلنے کا کام، اسلام کی ذمہ داری جس کے شانوں پر ہے، جس کے کندھوں پر ہے، ان شخصیتوں کو یا سید سجاد کہتے ہیں یا جناب زینب کہتے ہیں. یہ آیت اسی وجہ سے میں نے منتخب کی ہے تاکہ آپ تک کچھ بیان کیا جائے. وہ ماحول کو دیکھ کے 11 محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک یہ جو اسلام بچایا ہے امام حسین نے. توجہ رکھیے گا. کربلا میں 10 محرم کو اسلام بچایا جا چکا ہے. کربلا میں 10 محرم کو اسلام بچایا جا چکا ہے. اب کربلا کے بعد کربلا کو بچانا ہے. تھوڑا سا بیدار رہیے گا، انشاءاللہ آپ تک گفتگو پہنچے گی. سمر بھائی، کربلا میں 10 محرم کو اسلام بچایا جا چکا ہے. امام حسین نے سر کٹایا، نوکے نیزہ تک گئے، اسلام کو وعدہ طفلی نبھایا، اسلام بچ گیا. لیکن اب سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ جو اسلام بچا ہے اسے واپس پلٹا کر مدینے تک بھی تو لانا ہے، مدینے تک بھی تو اسے لے کر پہنچانا ہے. تو کربلا میں اسلام 10 محرم کو سن 61 ہجری کو بچایا جا چکا ہے. اب کربلا کے بعد کربلا کو بچانا ہے. تو یاد رکھیے گا، کربلا میں جب اسلام کو بچایا، اسلام کو بچانے کی ذمہ داری تھی امام حسین کے شانوں پر، امام حسین کے کندھوں پر. لیکن کربلا کے بعد کربلا کے بچانے کی ذمہ داری سید سجاد کے کندھے پر ہے. ایک صلوات پڑھتے مل جل کر محمد وآلہ. سید سجاد فاتح کوفہ و شام کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور جناب زینب بھی وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا. سید سجاد، جناب زینب فاتح کوفہ و شام کے نام سے جانے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، کہ شجاعت کے میدان کو کربلا کہتے ہیں. شجاعت کے، حسین کے شجاعت کے میدان کو کربلا کہتے ہیں. لیکن سید سجاد کی شجاعت کے میدان کو کوفہ اور شام کہتے ہیں. آپ نے یہ تو غور کیا ہوگا نا کہ امام سجاد بیمار کربلا تو ہیں. توجہ، بہت ہی امید کے ساتھ جملہ کہنے جا رہا ہوں. آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا بیمار کربلا، بیمار کربلا، بیمار کربلا. آپ نے غور کیا ہوگا کہ سید سجاد بیمار کربلا تو ہیں لیکن بیمار کوفہ و شام نہیں ہے. بیمار کربلا تو ہے لیکن بیمار کوفہ و شام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سید سجاد نے کوفہ و شام میں بالخصوص شام میں جو فتح حاصل کی ہے اس کا مزاج الگ تھا، اور ایسی فتح حاصل کی ہے. آئیے سناؤں آپ کو، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. 3 مقدمے ہیں، یہ مقدمہ سن لیجئے، پھر تمہید سے میں باہر آتا ہوں اور گفتگو اور مجلس کا آغاز کرتا ہوں اور شجاعت سید سجاد کو بیان کرتا ہوں. 3 مقدمے سنیے کہ جس جگہ پہ سید سجاد و جناب زینب نے فتح حاصل کی ہے، کامیابی حاصل کی ہے، وہ جگہ کون سی تھی؟ کس جگہ پہ یہ فتح حاصل ہوئی ہے، یہ جیت حاصل ہوئی ہے؟ کہا اس جگہ کا نام ہے شام. توجہ، شام. یہ شام، آج شام کہنا بڑا آسان ہے کیونکہ اس شام کو چھوٹا بنا دیا سید سجاد نے، اس شام کو مختصر بنا دیا جناب زینب نے. لیکن اس وقت کا شام کیا تھا وہ آپ ملاحظہ کریے. وہ جگہ کون سی تھی جس پر سید سجاد نے فتح حاصل کی؟ مد مقابل میں کون؟ یہ بھی تو سمجھنا پڑے گا نا کہ لڑائی میں کون ہے مد مقابل میں کتنا پاورفل ہے، اور جس سے جنگ جیتی جا رہی ہے وہ کتنا پاورفل ہے، تبھی تو مزہ آئے گا نا لڑائی کا. کون تھا مد مقابل میں، اور اس جگہ کو سجانے میں، بنانے میں کتنا وقت لگا؟ 3 چیزیں آپ تک پہنچاتا ہوں، اس کے بعد مجلس کا آغاز کرتا ہوں. وہ جگہ کون سی تھی جہاں پہ سید سجاد نے فتح حاصل کی؟ بزرگان حضرات بیٹھے ہوئے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بس ان کی دعاؤں کا طلبگار رہوں گا. کون سی جگہ تھی جہاں پر سید سجاد نے فتح حاصل کی؟ کہا اس جگہ کا نام ہے شام. بھیا ثاقب اربعین سے آئے ہیں، مولا آپ کی ان زیارتوں کو قبول کرے.
کس جگہ کا نام؟ کہا شام. اور شام کیسا تھا؟ کہا شام اس شہر کو کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، شام اس شہر کو کہتے تھے کہ جہاں پر علی کی دشمنی کو عام کیا جاتا تھا. ایسے ہی نہیں سید سجاد گئے ہیں اور اپنی جیت کا اعلان کر دیا. شام کسے کہتے ہیں؟ کہا وہ شام جہاں پر علی کی دشمنی کو عام کیا جاتا تھا. توجہ. کہا علی کی دشمنی کیسے عام کی گئی؟ کہا کہ رات کی تاریکیوں میں اگر مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گھروں میں سوتی تھیں، رات کی تاریکیوں میں فوجوں کی طرف سے کچھ فوجی آتے تھے، دروازے پہ دق الباب کرتے تھے. ایک دم توجہ رکھیے گا، مقدمہ جلدی سے سنا کہ میں اپنی منزل پہ آنا چاہتا ہوں. دروازے پہ دق الباب کرتے تھے اور جب گھر کی عورتیں دروازے کو کھولتی تھیں تو یہی فوجی، یہی درباری ان کے گود سے بچوں کو چھین کر لے کر بھاگ جایا کرتے تھے. جب صبح ہوتی تھی تو یہی فوجی پھر آتے تھے اور پوچھتے تھے یہ بتاؤ کہ تمہاری گود سے تمہارے بچوں کو کس نے چھینا؟ توجہ. تمہاری گود سے تمہارے بچوں کو کون لے کے گیا؟ تو پھر وہ کہتی تھی مجھے پتا نہیں. تو یہی درباری پلٹ کے آواز دیتے تھے تمہیں نہیں پتا، تمہاری گود کے پالوں کو چھیننے والے کا نام علی ہے. توجہ رکھیے گا، ذہن میں بیٹھائیے گا شام کیا تھا، کس جگہ پہ سید سجاد نے فتح حاصل کی ہے. تمہاری گودیوں کو چھیننے والے کا نام، گود کے پالوں کو چھیننے والے کا نام علی ہے. بچے شام کی گلیوں میں اپنے کھلونوں کو ساتھ کھیلتے تھے، فوجی درباری آتے تھے، ان کے کھلونوں کو چھین کر لے کر بھاگ جایا کرتے تھے اور پھر پوچھا جاتا تھا بچوں تمہارے کھلونوں کو کون چھین کے لے گیا؟ بچے کہتے تھے مجھے نہیں پتا. یہی درباری، یہی فوجی کہتے تھے کہ جو تمہارے کھلونوں کو چھین کر لے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی تھا. توجہ. شام کیا تھا، کس جگہ پہ سید؟ انشاءاللہ نتیجے پر پہنچ کے بہت محسوس ہوں گے. اب آپ بتائیے، جن ماؤں کی گود سے بچوں کو چھینا جائے اور بتایا جائے علی نے چھینا ہے، تو یہ بتائیے ان ماؤں کے دلوں میں علی سے محبت پیدا ہوگی یا نفرت؟ نہیں بھیا بولیے تھوڑا سا. جن ماؤں کو یہ بتایا جائے تمہارے بچوں کو چھیننے والے کا نام علی ہے چچا، تو ان ماؤں کے دل میں علی سے محبت پیدا ہوگی یا نفرت؟ نفرت. جن بچوں کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے کھلونے کو چھیننے والا کوئی اور نہ تھا بلکہ علی تھا، تو ان بچوں کے دلوں میں علی سے محبت پیدا ہوگی یا نفرت؟ کا نفرت پیدا ہوگی. اور جانتے ہیں کیا عالم تھا شام کا؟ شام کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے اپنے گھروں کی دیواروں پر لکیر بناتے تھے اور ایک تصویر بناتے تھے. اس تصویر کے بیچ میں علی لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر علی میرے سامنے آ جائیں تو انہیں ہم اسی پتھر سے جس طرح اس تصویر پہ مار رہے ہیں علی کو ماریں گے. توجہ. یہ ہے شام جہاں پہ علی کی دشمنی کو پالا جا رہا. بلند ترین نعرہ صلوہ. خوب اچھی طریقے سے یہ سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ محسوس ہوں گے. یہ ہے شام جہاں پہ علی کی دشمنی کو پالا جا رہا. ایک چیز آپ نے غور سے سنا ہوگا، علماء اکرام ذاکرین بھی پڑھتے ہیں کہ کربلا میں جب امام حسین نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم لوگ مجھے کیوں مارنے آئے ہو، جواب کیا ملا؟ مجلسی مجمع ہے ماشاءاللہ، پڑھا لکھا مجمع ہے. جواب کیا ملا؟ بغضاً لے ابیک، ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں مارنے آئے ہیں. یہی جواب میرے نوجوان بھائیوں، ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں مارنے آئے ہیں. یہ بغض اتنا بڑھا کربلا تک پہنچ گیا. اور ایک دشمنی میں آپ کو اور بتاؤں، ایک دشمنی اور آپ کو بتاؤں. جب امام علی کو کوفے میں قتل کیا گیا مسجد میں اور یہ خبر شام میں پہنچی تو پوچھا لوگوں نے کہ یہ بتاؤ علی کو کہاں مارا گیا. توجہ. ایک اور صلوات پڑھ دیں مل کر محمد والے. جب خبر کوفے سے شام پہنچی تو لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ علی کہاں قتل ہوئے، تو کہا گیا مسجد میں. تو جانتے ہیں شام والوں نے کیا کہا؟ مسجد میں قتل ہوئے. یہ بتاؤ علی مسجد میں کیوں گئے تھے؟ یہ ہے دشمنی، یہ ہے دشمنی. علی مسجد میں کیوں گئے تھے؟ کہا نماز پڑھنے کے لیے. پھر جواب ملا کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ توجہ ایک دم بہت اچھی، پہلا مقدمہ بھی حاضر ہو رہا ہے. کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ اب آپ بتائیے، یہ دشمنی پالی جا رہی ہے
شام کے ان نوجوانوں کے درمیان، علماؤں کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان کہ یہ دین سے دور ہیں، یہ اسلام سے دور ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ تیار کیا گیا. یہ جگہ کون تھی؟ یہ شام تھی جہاں پہ علی کی دشمنی کو عام کیا جا رہا. دوسرا مقدمہ، ایک مقدمہ آپ نے سن لیا، دوسرا مقدمہ بہت جلدی. مد مقابل میں کون تھا یہ بھی تو سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہماری جنگ ہو رہی ہو، یدھ ہو رہا ہو، تو ہمارے اپوزٹ میں ورودھی ہمارا کون ہے یہ بھی سمجھا جائے. کہا کہ یزید کے دو بڑے پلان. سب سے پہلا پلان کیا تھا کہ اپنے آپ کو رسول کا خلیفہ لکھوانا، رسول کا خلیفہ منوانا، اور معاذ اللہ امام حسین کو باغی کہلوانا. اور آپ جانیں 700 کرسی نشین، 700 کرسی نشین یہ عام کوئی سنڈیلا یا سیتا پور یا لکھنؤ سے آئے ہوئے کوئی مورخ نہیں تھے، کوئی پترکار نہیں تھے، کوئی میڈیا والے نہیں تھے، بلکہ یہ اس زمانے کے مشہور بڑے بڑے ملک کے مصنف تھے، پریسیڈنٹ تھے، منتری تھے، جج تھے، قلم نگار تھے، تاریخ نگار تھے، سفیر تھے، جو اس وقت کے تھے. یعنی جو اس وقت لکھ دیا جاتا وہ پوری دنیا میں راج ہو جاتا. 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے. کیا یزید کا پلان کہ اپنے آپ کو خلیفہ رسول منوانا اور امام حسین کو معاذ اللہ باغی لکھوانا. دوسرا پلان کیا تھا؟ حلال محمد کو حرام کرنا، حرام محمد کو حلال کرنا. جتنی چیزیں رسول حلال کیے ہوئے تھے انہیں یہ حرام کرے گا. آیت وہی رہے، نماز حرام ہو جائے. آیت وہی رہے، جو بھی حلال چیزیں ہیں وہ حرام ہو جائے. یہ تھا ورودھی، یہ تھا اپوزٹ میں کون؟ یزید. دو مقدمے آپ تک میں نے پہنچا دیے. تیسرا مقدمہ کیا تھا کہ اس میدان کو، اس دشمنی کو عام کرنے میں میں جان رہا ہوں آپ کا سکوت کسی طوفان کا، خاموشی کسی طوفان کا علامت ہوتی ہے، کسی طوفان کی علامت ہوتی ہے. ابھی یہ آپ کا سکوت بھی ٹوٹے گا، ابھی آپ کی یہ خاموشی بھی ٹوٹے گی. لیکن ہاں اگر لگے کہ سید سجاد کی شجاعت کو سلام کرنا ہو تو نہ آپ کے ہاتھ رکنے چاہیے، نہ آپ کی زبانیں رکنے چاہیے، نہ آپ کی داد و تحسین، نہ دعائیں رکنی چاہیے. اس زمانے کو سجانے میں، اس جگہ کو سجانے میں کتنا ٹائم لگا، کتنا وقت لگا. کا سن 14 ہجری میں بنی امیہ کا پہلا شاسک بیٹھا. کتنی ہجری میں؟ 14 ہجری میں. 4 سال اس نے حکومت کی. سن 18 ہجری میں یزید کا باپ بیٹھا. 18 ہجری سے 60 ہجری تک، 14 میں شروع ہوئی، 60 تک پہنچا. ماشاءاللہ ریاضیات والے، میتھ والے بیٹھے ہیں. یہ بتائیں 60 میں سے اگر 14 نکال دیا کتنا بچا؟ 46. 46 سال لگے ہیں علی کی دشمنی کو اجاگر کرنے میں. بات پہنچ گئی، مقدمہ پیش کر دیا. اب سید سجاد کی اگر شجاعت آپ تک پہنچ جائے تو قسم خدا کی بتائیے گا کہ ہاں آپ مولا کے چاہنے والے ہیں اور آپ مولا کے شہدائی ہیں. کتنے سال لگے؟ 46 سال میں. یہ 46 ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آخر میں کام آئے گا. 46 سال لگے علی کی دشمنی کو عام کرنے میں. کیا بتایا گیا کہ علی کا دین سے کوئی ربط نہیں، علی کا نبی سے کوئی ربط نہیں، یہ باغی کی اولادیں ہیں، یہ جو قیدی ہیں انہوں نے خروج کیا ہے، یہ باغی کی اولادیں ہیں. یزید کا بڑا پلان اپنے آپ کو خلیفہ رسول لکھوانا اور معاذ اللہ حسین کو باغی لکھوانا. اور اس میدان کو علی کی دشمنی سے بھرا گیا، بچوں کو چھینا گیا، ان کے کھلونوں کو چھینا گیا. اب آپ توجہ رکھیے گا بھرپور. آ گیا میں اپنے گفتگو پر، مقدمے سے اور تمہید سے نکل گیا. اب آپ کو لگے کہ ہاں سید سجاد کی شجاعت کو سلام کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے گا. یزید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، 700 کرسی نشین اس کے سامنے بیٹھے ہوئے. اگر دربار کا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم جائے تو آپ کی آوازوں سے لگنا چاہیے کہ ہاں آپ سید سجاد کی شجاعت سن رہے ہیں. 700 کرسی نشین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. یزید نے اپنے اسی پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک درباری کو حکم دیا کہ وہ جائے اور جا کر منبر پر بنی ہاشم کی برائی کرے اور بنی امیہ کی تعریف کرے.
مجمع بھرا ہوا، 700 کرسی نشین قلم اور کاغذ لے کر بیٹھے ہوئے، آج جو فیصلہ ہوگا وہ رہتی دنیا تک قیامت تک لکھ دیا جائے گا۔ وہ درباری اٹھا، اٹھنے کے بعد اس لکڑی کے ڈھیر پر گیا، توجہ، اس لکڑی کے ڈھیر پر گیا اور اس نے بنی امیہ کی تعریف کرنا شروع کی۔ بنی امیہ کی تعریف کرتے کرتے جب وہ اس منزل پہ آیا کہ بنی ہاشم کی برائی کی جائے، بنی ہاشم کی برائی کی جائے، جیسے ہی اس نے بنی ہاشم کی برائی کرنا شروع کی، ایک مرتبہ درباریوں نے دیکھا، اس خطیب نے دیکھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، جس کے گلے میں خاردار دول تھا، ایک مرتبہ اس نے اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، اپنے پاؤں کی بیڑیوں کو سنبھالا، اس درباری خطیب کی آنکھوں میں آنکھوں کو ڈالا اور ایک جملہ کہا، او جھوٹے چپ ہو جا اور منبر سے اتر جا۔ توجہ توجہ، او جھوٹے چپ ہو جا، میں آ گیا اپنی منزل پہ، او جھوٹے چپ ہو جا اور منبر سے اتر جا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ مولا نے کیا فرمایا، کمال یہ ہے کہ درباریوں نے دیکھا، وہ درباری خطیب چپ بھی ہوا، اتر بھی گیا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ رکھے نا تھوڑا سا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ سید سجاد نے مولا نے کیا فرمایا، کمال یہ ہے کہ وہ درباری چپ بھی ہوا اور منبر سے اتر بھی گیا۔ آج جو فیصلہ ہوتا چچا وہ قیامت تک کے لیے رائج ہو جاتا، کیونکہ بڑے بڑے رپورٹرز مفسرین بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی درباریوں نے دیکھا، کرسی نشینوں نے دیکھا، ہاں یہ کیا ماجرا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اس کے کہنے سے وہ اتر گیا، اس کے کہنے سے وہ چپ ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک رپورٹر نے دوسرے رپورٹرز کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، توجہ، ایک جملہ کہا، خبردار ابھی کچھ لکھنا نہیں، منظر بدل رہا ہے۔ ہائے ہائے، توجہ توجہ، ابھی کچھ لکھنا نہیں بھیا، اگر آخری تک آواز جاری ہے میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، ابھی کچھ، خبردار، کتنے بھی بڑے تم تفسیر کار ہو لیکن کچھ لکھنا نہیں، منظر بدل رہا ہے، منظر بدل رہا ہے۔ جو تخت پہ بیٹھا یزید ہے وہ بیمار لگ رہا ہے، جو بیمار تھا وہ مختار لگ رہا ہے۔ توجہ، خبردار، ابھی کچھ لکھنا نہیں، منظر بدل رہا ہے۔ سارے مفسروں نے اپنے قلم و کاغذ کو روک لیا۔ سید سجاد نے کیا کہا، جھوٹے چپ ہو جا اور منبر سے اتر جا۔ یہ منبر سے اترنے والی روایت عزیزان گرامی، ماشاءاللہ مجلسی مجمع ہے، منبر سے اترنے والی روایت اور جملے کو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ ہاں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ منبر سے اترنے والا جملہ پہلے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ضرور سنا ہوگا۔ سید سجاد نے اپنے بڑے بابا امام حسن کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس جملے کو بولا۔ سندیلا والوں، اپنے بڑے بابا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بولا کیا کہ منبر سے اتر جا، خاموش ہو جا اور چپ ہو جا۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا نا کہ کسی درباری کو، کسی خطیب کو امام حسن نے بھی کہا تھا کہ اتر جا میرے باپ کے منبر سے، اتر جا میرے باپ کے منبر سے، اتر جا۔ یہ جملہ ادھورا ہے عزادارو، یہ جملہ ادھورا ہے۔ اگر بات پہنچ گئی، مولا کا جملہ پہنچ گیا تو ہر انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائے گا کہ میرے امام نے کیا بتایا۔ یہ جملہ ادھورا جو ہم سنتے ہیں کہ میرے باپ کے منبر سے اتر جا، میرے باپ کے منبر سے اتر جا، میرے باپ کے منبر سے اتر جا، امام حسن نے آدھا جملہ نہیں کہا بلکہ پورا جملہ کیا ہے سنیں گے آپ۔ امام حسن نے اس سے کہا تھا کہ میرے باپ کے منبر سے اتر، اور تیرے باپ کا کوئی منبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ۔ میرے باپ کے منبر سے اتر اور تیرے باپ کا کوئی منبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ۔ گویا امام حسن نے منبر پر جانے والے کو 2 ذمہ داریاں دے دی کہ جا کے پہلے اپنا باپ تلاش کر، پھر اپنے باپ کا منبر تلاش کر۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ درباری خطیب
چپ ہوا. بس اسی طریقے سے توجہ مرکوز رکھیے گا. درباری خطیب چپ ہوا, منبر سے اتر گیا. اب ادھر سید سجاد آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد یزید کی آنکھوں میں آنکھوں ڈالی. ڈالنے کے بعد کہتے ہیں یزید کیا اجازت ہے کہ میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں اور کچھ بیان کروں؟ مولا آپ لکڑی کا ڈھیر کہہ رہے ہیں, وہ تو منبر ہے. توجہ, لکڑی کا ڈھیر کہہ رہے ہیں, وہ تو منبر ہے. امام سید سجاد نے بتایا خبردار, منبر صرف وہی ہوتا ہے جہاں سے ہمارے جد کے فضائل بیان کیے جائیں. منبر صرف وہی ہوتا ہے جہاں سے ہمارے جد کے فضائل بیان. سید سجاد نے اجازت مانگی, اجازت ہے کہ میں بھی جاؤں منبر سے کچھ بولوں, لیکن 700 کرسی نشین ذہن میں رکھیے گا, سارے درباریوں کی نظر تخت کے بیٹھے ہوئے حاکم کے اوپر. یزید اجازت نہیں دے رہا, یزید اجازت نہیں دے رہا. درباریوں کا پریشر, درباریوں کا دباؤ, درباریوں کا ایک جٹ ہو کے کہنا یزید اجازت دے. یزید اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اسے بھی جانے دے, اسے بھی بولنے دے. یہ کیا بولے گا؟ بیمار تو ہے. توجہ, بیمار تو ہے نوجوانوں, توجہ, بیمار تو ہے. یہ کیا بولے گا؟ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. یہ کیا بولے گا؟ اجازت دے. جانے کیوں نہیں دیتا؟ یزید اجازت دے. یزید ایک مرتبہ گویا ہوتا ہے, کہتا ہے درباریوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ہاں توجہ, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. درباریوں نے کہا بیمار تو ہے, کیا ہوا؟ نہیں بول پائے گا. کہا بیمار ہے تو کیا ہوا؟ حیدر کرار کا پوتا ہے. بیمار ہے تو کیا ہوا؟ حیدر کرار کا پوتا ہے. چاہ رہا ہے کہ اجازت نہ دینی پڑے, لیکن درباریوں کا دباؤ, درباریوں کا پریشر. ایک مرتبہ جانتے ہیں آپ, کسی کو اپنے, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, کسی کو اپنے گھر میں بلا کر اپنے جال میں پھنسانا بہت آسان ہے, لیکن دشمن کی ماند میں جا کر دشمن کو اسی کے جال میں پھنسانا, یہ سید سجاد کا کمال اور کارنامہ تھا. یزید نے کہا تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. یہ بیمار ہے تو کیا ہوا؟ حیدر کرار کا پوتا ہے. ایک مرتبہ جب زیادہ فورس ہوا نا تو گھبرایا کہ اگر میں اجازت نہیں دوں گا یہ درباری ہے, تختہ پلٹ جائے گا میرا. ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ لاؤ میں کچھ ایسا جملہ کہہ دوں جس سے درباری خاموش ہو جائے, جس سے یہ پریشر میرے اوپر سے ہٹ جائے. یزید نے اپنا حربہ اپنایا. اپنانے کے بعد کہتا ہے سنو, تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. یہ حیدر کرار کا پوتا ہے اور اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے. ہاں بہت بڑا جملہ کہا میں نے نوجوانوں. اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے. یہ اگر منبر پہ گئے تو اس وقت تک نہیں اتریں گے جب تک مجھے ذلیل نہ کر دے. یہ اگر منبر پہ گئے تو اس وقت تک نہیں اتریں گے. اب جال میں پھنسنا اگر سمجھ میں آئے تو پھر آپ کی آوازیں بتانی چاہیے کہ سید سجاد کو سلام کرنا ہے. اگر جال میں پھنسنا سمجھ میں آئے, کیا کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے. نوجوانوں, اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے. ایک مرتبہ جیسے درباریوں نے محمد کا نام سنا, کیا بتا کے لایا گیا تھا؟ میں نے بھی مقدمے میں بتایا کہ نہ تو کوئی دین سے مطلب, نہ کوئی شریعت سے مطلب, نہ ان کا کوئی نبی سے رشتہ, نہ کوئی ان کا اللہ سے رشتہ. جیسے یزید نے کہا ان کی زبان میں, ان کے دہن میں محمد کی زبان ہے. ایک مرتبہ درباری چوکنے کے بعد یزید سے مخاطب ہوئے, کہا کیا کہا؟ ان کے دہن میں محمد کی زبان ہے. کون محمد؟ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. توجہ, کون محمد؟ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس کا ہم کلمہ پڑھتے. کہا ہاں وہی محمد. کون محمد؟ جس کے ہم شریعت کو مانتے ہیں. کہا ہاں وہی محمد. کہا جب اس نے منوا لیا کہ ہاں وہی محمد, وہی محمد, وہی محمد, سارے درباری ایک جٹ ہو کر یزید سے کہتے ہیں یزید اب تو اسے اجازت دے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا محمد چلتے کیسے تھے, محمد قدم کیسے اٹھاتے تھے, محمد بولتے کیسے تھے. صلوات
बर मोहम्मद वाले अल्लाह कौन मोहम्मद चाह रहा था कि साइड से निकल जाए, लेकिन दरबारियों ने कहा कौन मोहम्मद? वही जिसका हम कलमा पढ़ते। अब तो तू इसे इजाजत दे, क्योंकि हमने नहीं देखा मोहम्मद कदम कैसे उठाते थे। ये चलेगा तो पता चलेगा मोहम्मद ऐसे चलते थे, ये बोलेगा तो पता चलेगा मोहम्मद ऐसे कलाम किया करते थे, ये बैठेगा तो पता चलेगा मोहम्मद ऐसे तशरीफ रखते थे। मरता क्या न करता, घबराया, इजाज़त दिया। सैयद सज्जाद ने अपने हाथों की हथकड़ी भैया लिया और भाई टाइम हो जाएगा एकदम बता दीजिएगा। सलवात बर मोहम्मद वाले सैयद सज्जाद ने अपने हाथों की हथकड़ियों को संभाला, पैरों की बेड़ियों को संभाला। संभालने के बाद गए लकड़ी के ढेर पर। देखें, हम ज़ाकिरीन इकराम माशाल्लाह शोरा बैठे हुए हैं। जब कहीं पढ़ने उड़ने जाते हैं, वादा वादा मिलता है, तो कम से कम 2 मिनट 5 मिनट का तो सोच के जाते हैं कि कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, इतना तो सोच ही लिया जाता है घर से आने तक या निकलते तक, फर्शियाजा तक या बैठे बैठे कि कहाँ से शुरू करना है। बाद में 5 मिनट के बाद कहाँ माहौल घूम जाए, किस तरफ रब्त हो जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन जहन में ये रहता है यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक ले जाना। सैयद सज्जाद जब गए हैं उस लकड़ी के ढेर पर, सबसे बड़ी मुश्किल सैयद सज्जाद के लिए ये थी कि सैयद सज्जाद अपने खुतबे का आगाज़ कहाँ से करें। क्यों? क्योंकि ये वही शाम है जहाँ पे अली की दुश्मनी को पाला जा रहा था। ये वही लोग बैठे हैं कि जो मेरे पापा के कत्ल के फतवे यहीं से लोगों ने दिए हैं। अगर डायरेक्ट ये कह दें कि मैं अली का बेटा हूँ, तो जो कुछ हाथ में पत्थर उत्थर बचे हैं वो भी सैयद सज्जाद की तरफ आ जाए। अगर सीधे कह दें मैं अली का बेटा हूँ, मैंने बताया आपको मुकदमे में शाम क्या था, कह नहीं सकते। अगर मैं ये सैयद सज्जाद कहे कि मैं हुसैन का बेटा हूँ, तो बाप के कत्ल का फतवा इसी दरबार से गया हुआ है। सैयद सज्जाद करे क्या? वो इमाम ही नहीं जो वक्त को ना पहचाने। सैयद सज्जाद ने माहौल को देखा, देखने के बाद गए जाने के बाद आवाज दी, सुनो दरबारियों, अल्लाह ने मुझे 6 चीजें अता की और 7 चीजों से फजीलतें बख्शी हैं। दरबारी परेशान, बता के लाया गया है बागी का बेटा, बता के लाया गया है लादीन लामा साहब, कोई दीन से रब्त नहीं। ये क्या कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे 6 चीज़ें अता की और 7 चीज़ों से फजीलतें बख्शी हैं। सैयद सज्जाद ने मर्तबा हथकड़ियों को संभाला, फरमाया सुनो दरबारियों, अल्लाह ने इल्म हमें दिया, हिल्म हमें दिया, शुजात हमें दी, सखावत हमें दी, समात हमें दी और लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत को डाला। इल्म हमें दिया, शुजात हमें दी, सखावत हमें दी, समात हमें दी, फसाद हमें दी और लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत को डाला। दरबारी आपस में कोहनियाँ मार मार क्या कह रहा है? सच कह रहा है? क्या कह रहा है? सच कह रहा है। तवज्जो तवज्जो, बहुत तवज्जो। क्या कह रहा है ये? सच कह रहा है। दरबारी आपस में पूछ रहे हैं क्या कह रहा है ये? बीमार है, कैदी है, कैदी बना के लाया गया, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, ये क्या रहा है कि इल्म हमें दिया, हिल्म हमें दिया, शुजात हमें दी, सखावत हमें दी, समात हमें दी और लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत को डाला। दरबारी आपस में अभी ये बात कर ही रहे थे कि एक दरबारी ने बोला, पागल हो गए हो, सिर्फ हम ही थोड़ी सुन रहे हैं, वो देखो तख्त पे जो बैठा है वो भी तो सुन रहा है, वो जो तख्त पे बैठा है
وہ بھی تو سن رہا ہے. اگر یہ صحیح نہ کہہ رہا ہوتا تو یزید اسے بولنے تھوڑی دیتا. صلوات بر محمد و آل محمد. اگر یہ صحیح نہ کہہ رہا ہوتا تو یزید بھی تو سن رہا ہے, وہ کبھی بولنے تھوڑی دیتا. اچھا 6 چیزیں ہو گئی, علم, حلم, شجاعت, سخاوت, سماعت اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا. ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا. سنبھالنے کے بعد 700 کرسی نشینوں کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے فرمایا, تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو آؤ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. پہلے سید سجاد نے ماحول کو اپنی طرف کھینچا, پہلے سارا اٹریکشن اپنی طرف لے لیا. اگر ڈائریکٹ کہتے میں علی کا بیٹا, میں حسین کا بیٹا, تو یہی تو شام والے ہیں نا, جن کو یہی تو بچے رہے ہوں گے علی کے زمانے میں, جو اب بڑے ہو گئے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو بچے رہے ہوں گے جو اب بڑے ہو گئے. لیکن سید سجاد نے پہلے ماحول کو اپنی طرف بنا لیا. اس کے بعد پھر میرے مولا نے فرمایا, سنو, انا ابن مکہ و مینا, انا ابن زمزم و صفا, انا ابن طافا و سا. میں مکہ کا بیٹا ہوں, میں مینا کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں, میں مروہ کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے طواف کیا, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کے ساتھ ساتھ جنگ کی, میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول کو کبھی تنہا چھوڑ کر نہیں بھاگا, میں اس کا بیٹا ہوں جو شب ہجرت رسول کی جان بچائی, میں اس کا بیٹا ہوں جو تلواروں کی سائے میں چین سے سو گیا, میں اس کا توجہ, میں اس کا, جہاں پہ سید سجاد نے ساری تعریفوں کو گنایا. ایک مرتبہ سید سجاد نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ کیا تھا؟ جہاں پہ سجاد نے سارے جملے کو کہا, وہیں پہ ایک جملہ میرے مولا نے فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا. ہائے 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 ہائے, میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا. درباری پریشان, درباری چوکے, یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ ایک مرتبہ اور کہا, مولا اور کچھ بیان کریے. سید سجاد نے بہت توجہ, نوجوانوں, سید سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا, درباریوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا, سنو, آخری مجمع تک سنو, میں تمہیں اپنے بارے میں ابھی اور بتاؤں گا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. پہلے تم اس تخت پہ بیٹھے ہوئے یزید سے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا وہ اس کا دادا تھا یا میرا دادا تھا؟ صلوات پر محمد و آل محمد. میں ابھی تمہیں بتاؤں گا, گھبراؤ نہیں, لیکن پہلے مجھے تو بتاؤ, یہ جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا یہ کس کا دادا تھا؟ ایک مرتبہ لوگوں کا اصرار بڑھا, درباریوں نے کہا, مولا اور بتائیے کہ آپ کون ہیں, یہ کس کا تعارف کروا رہے ہیں آپ؟ اتنی عظیم شخصیت آئی اور چلی بھی گئی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یہ کس کا تعارف کروا رہے ہیں, کون ہے؟ امام نے فرمایا, بہلول تقی نقی زاہد شجاع ذات جدی علی ابن ابی طالب. درباریوں میں کا جب ولولہ, ایک جوش. بتایا کیا گیا تھا, یہ باغی کے بیٹے, دین سے کوئی ربط نہیں, اسلام سے کوئی ربط نہیں, لیکن سید سجاد نے کیسے نس کو پکڑا کہ علی کی شجاعت کے, علی کے فضائل کی جھڑی لگا دی. اس کے بعد ایک مرتبہ امام سجاد نے فرمایا, جب کہا مجھے 6 چیزیں اور 7 چیزوں سے فضیلت بخشی, وہ 7 چیزیں کیا کیا تھیں؟ سید سجاد نے, بس بہت جلدی میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں میرے نوجوان بھائیوں, توجہ رکھنا اسی طرح سے.
امام سجاد نے بیان کرنا شروع کیا کہ کیا تم جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ سنو، منا نبی المختار، نبی مختار ہم میں سے۔ کیا کہا گیا تھا کہ نبی سے کوئی ربط نہیں، سجاد کیا فرما رہے ہیں کہ نبی ہم میں سے۔ ایک چیز ایک سیکنڈ کے لیے میں روکتا ہوں، ایک جملہ چونکہ عرض کرنا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ماحول۔ یہ بتائیے، ایک سوال یہ بتائیے، بہرحال بزرگوں سے نہیں، چھوٹے بھائیوں اور نوجوانوں سے یہ بتائیے، سید سجاد کس کے پوتے ہیں؟ بھیا سنسکرت کا سوال نہیں ہے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ سید سجاد کس کے پوتے؟ ہاں بولیے بھیا، یہی تو نام ہماری پہچان ہے۔ کس کے پوتے؟ مولا کائنات کے، مولا علی کے۔ مولا علی کی، مولوی صاحب مولا علی کی بہت ساری فضیلتیں مشہور ہیں، آشکار ہیں۔ فضیلت علم، فضیلت حلم، فضیلت سخاوت، فضیلت قضاوت، فضیلت عدل، جہاں پہ ساری چچا ان کی فضیلتیں مشہور ہیں، وہیں پہ ایک فضیلت جو مشہور ہے، صفت جو مشہور ہے، وہ صفت شجاعت ہے۔ سید امام علی کی فضیلت شجاعت بہت مشہور ہے، اور شجاعت کے مسئلے میں، مرحلے میں ایک جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر تک جب علی حملہ کرتے تھے تو تھوڑی دیر تک، نوجوانوں تھوڑی دیر تک دیکھنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ علی نے دشمن کو کہاں سے آئے ہائے، بولیے نا تھوڑا سا۔ علی کی صفت یہ مشہور ہے کہ تھوڑی دیر تک، بھیا کمیل، مولا علی کی فضیلتوں میں سے، شجاعتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی مشہور ہے کہ تھوڑی دیر تک دشمنوں کو، یہ بھی دیکھنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ علی نے دشمن کو کہاں سے کاٹا۔ ایک جملہ کہوں، چونکہ میں ادھر اعظم گڑھ سائڈ کا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں سے کاٹا۔ وہ تو جب ہوا چلتی تھی، وہ تو جب ہوا چلتی تھی، گھوڑا سرکتا تھا، جسم سرکتا تھا، گردن سرکتی تھی، تب پتا چلتا تھا سرک چکا۔ ہائے ہائے ہائے، تب پتا چلتا تھا ہو گیا کام، سرک چکا۔ یہ تھی مولا علی کی فضیلت اور اس کے شجاعت کی صفت۔ اس طریقے سے مولا کائنات حملہ کرتے تھے۔ سید سجاد کون ہیں؟ مولا کائنات کے پوتے۔ کچھ تو صفت سجاد کے اندر بھی آنی چاہیے، کچھ تو صفت اور کمال سید سجاد کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اپنے دادا کا کہاں ہے؟ کہاں سے سید سجاد گھما رہے ہیں؟ اگر یہ حملہ، یہ صفت پہنچ جائے قسم خدا کی، اور اگر آپ کو لگے کہ ہاں آپ کے بھی دسترخوان پر یا آپ کے بھی بازوؤں پر یا آپ کے قلب اعضا پر ذرا سا بھی دسترخوان امام سجاد کے نمک کا قرض ہے، تو آپ کی اٹھتی ہوئی آوازیں بتانا چاہیے، پتہ لگنی چاہیے کہ ہاں سید سجاد کو سلام کرنے کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ سید سجاد کا حملہ کیسا ہوا؟ علی کا حملہ آپ نے سن لیا کہ تھوڑی دیر تک پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ علی نے کہاں سے کاٹا۔ سید سجاد نے بھی اب حملہ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ فرمایا، سنو، وَمِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ، نبی ہم میں سے، وَمِنَّا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے، وَمِنَّا اسد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کا شیر۔ توجہ، حملہ آ رہا ہے سید سجاد کا۔ تھوڑی دیر تک یزید بھی نہیں سمجھ پایا کہ سید سجاد نے کہاں سے کاٹا۔ سجاد نے کیا کہا؟ وَمِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ، نبی ہم میں سے، وَمِنَّا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے، وَمِنَّا اسد رسول اللہ، اللہ کے رسول کا شیر جناب حمزہ بھی ہم میں سے۔ توجہ، جناب حمزہ بھی ہم میں سے۔ حمزہ کا نام آیا۔ ایک مرتبہ درباریوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا، حمزہ نام تو سنا سنا سا لگ رہا ہے۔ توجہ، نام اگر حملہ پہنچ جائے تو آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ بتانے چاہیے۔ حمزہ نام تو سنا سنا سا لگ رہا ہے، کہیں یہ وہی حمزہ تو نہیں جو رسول کے چچا تھے؟ ہائے 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 ہائے،
حملہ پہنچے تو لگنا چاہیے کہ مجلس ہو رہی ہے. حمزہ نام تو سنا سنا سا لگ رہا ہے, کہیں یہ وہی حمزہ تو نہیں جو رسول کے چچا تھے؟ کہا ہاں وہی حمزہ. کہا یہ وہی حمزہ تو نہیں. سامنے کون بیٹھا؟ یزید. کہہ کون رہا؟ سجاد. بول کون رہے؟ درباری. کون حمزہ؟ جو رسول کے چچا. کون حمزہ؟ جس کا کلیجہ چبایا گیا. کون حمزہ؟ جن کا کلیجہ چبایا گیا. کہا کلیجہ کس نے چبایا؟ کہا یزید کی دادی. یزید بھی نہیں سمجھ پایا کہ حملہ کہاں سے ہوا. علی کے پوتے تھے سید سجاد, ایسا گھما کے حملہ کیا کہ وہ خود نہیں سمجھ میں آیا اس کے کہ حملہ کہاں سے. کون کس نے چبایا کلیجہ؟ ہندا نے. درباریوں کون تھی ہندا؟ سب نے کہا اسی کی. ہائے 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 ہائے, اسی کی دادی. جہاں ساری فضیلتیں, اور امام نے بتایا کہ میں مکہ مینا کا بیٹا ہوں, میں صفا مروہ کا بیٹا ہوں, میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا جو کعبے کے بیچ میں آیا. ایک جملہ سید سجاد نے کہا, آخر میں ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ انا ابن فاطمۃ الزہرا. انا ابن فاطمۃ الزہرا, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا. کیا وجہ تھی؟ کیوں فرمایا مولا نے؟ بہت جلدی سے آؤں گا اپنے منزل پہ. کیا وجہ تھی؟ کیوں فرمایا مولا نے انا ابن فاطمۃ الزہرا؟ کہا جانتے ہیں آپ, کچھ سال پہلے یہی دربار تھا. توجہ, یہی دربار تھا. اسی دربار میں امام حسن تشریف فرما تھے, اور اسی تخت پر, جملہ کہوں, اسی تخت پر یزید کا باپ بیٹھا ہوا تھا. کون بیٹھا تھا؟ نہیں, یہ تو بڑے آسانی سے کہہ دیا. اس کا مختصر تعارف یہ ہے, اگر آپ بیدار ہیں تو جملہ کہوں میں. اس کا مختصر تعارف یہ ہے بھائی کہ وہ یزید کا بھی باپ تھا. ارے نہیں پہنچا میرا مجمع ہی نہیں پہنچا. اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ یزید کا بھی. آئے ہائے, دیکھیے, ایک ہوتا ہے ہی, ایک ہوتا ہے بھی. میں کیسے سمجھاؤں؟ یہاں پہ مولانا جعفر صاحب ہی مجلس پڑھیں گے, مطلب یہ ہوا کہ صرف جعفر صاحب. اللہ اکبر. اگر یہ کہا جائے کہ مولانا جعفر صاحب بھی مجلس پڑھیں گے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جعفر صاحب تو ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی اور مولانا ہے جو پڑھے گا. اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ یزید کا بھی. صلوات بر محمد و آل محمد. ہاں, میں نے کیوں یہ جملہ کہا؟ امام نے فرمایا کہ انا ابن فاطمۃ الزہرا. بیٹھا ہوا تھا تخت پہ, امام حسن تشریف فرما تھے. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ حسن, دیکھیے میں نام نہیں لینا چاہتا, کیوں اپنی زبان کو نجس کروں. کہا حسن سنو, میں اگر تمہیں کچھ دوں, بیدار ہیں, میں اگر تمہیں کچھ دوں تو کیا آپ رکھ لیں گے؟ امام مسکرائے, ایک جملہ کہا, تیرے پاس اپنا کیا ہے جو تو مجھے دے گا؟ کمزور پڑا ہے میرا مجمع کمزور پڑا ہے. تیرے پاس اپنا کیا ہے جو تو مجھے دے گا؟ سب تو مسلمانوں کا لوٹا ہوا ہے, سب تو مسلمانوں کا غصب کیا ہوا ہے. کا پھر بھی اگر میں کچھ دوں تو آپ رکھ لیں گے؟ امام مسکرائے. اتنے میں اس نے دولتیں اٹھائیں, جواہرات زیورات اٹھائے اور امام کے قدموں میں رکھنا شروع کر دیا.
दौलतों का, जवाहरातों का, जेवरों का ढेर लगना शुरू हो गया। इमाम हसन कभी इसको देखते हैं, कभी उस दौलत को देखते हैं, इसको देखते हैं, दौलत को देखते हैं, और मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक मतलब इसने कहा, हसन क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? और फिर इसने कहा, जुमला कहा कि मुस्कुराइए नहीं, अल्लाह अकबर, मेरा पढ़ा लिखा समझदार मजमा बैठा हुआ है। इसने कहा मुस्कुराइए नहीं, मेरी दौलत कभी खत्म नहीं होगी, मैं हिंदा का बेटा हूँ। ना ना ना, मजमा ही नहीं पहुँचा। मेरी दौलत कभी खत्म नहीं होगी, मैं इससे ज्यादा खुल के जुमला कह नहीं सकता। इमाम बारगाह है, इतराम मिंबर है, इतराम फर्श अज़ा है। मेरी दौलत, क्या कहा, मेरी दौलत कभी खत्म नहीं होगी, मैं हिंदा का बेटा हूँ। तवज्जो, जो अपनी दौलत को अपनी माँ की कमाई बताए, वो माँ कैसी होगी, वो बेटा कैसा होगा। मेरी दौलत कभी खत्म नहीं होगी, मैं हिंदा का बेटा हूं। अच्छा, इमाम उठे, उठ के चलने लगे। उसी दरबारी में से एक दरबारी उठा और इमाम की नालैन को सीधा करने लगा, इमाम की जूतियों को सीधा करने लगा। इमाम ने इशारा किया और सारे जेवरात, सारे दौलतें, सारे जवाहरात उस दरबारी को दे दिए, उस दरबारी को दे दिया। इसने कहा, हसन ये क्या किया आपने? सारे सारे जेवरात और सारी दौलतें उस एक दरबारी को दे दी, एक नौकर को दे दी। एक मर्तबा इमाम मुस्कुराए और खड़े हुए। फरमाया, क्यों कहा था इमाम ने, सैयद सज्जाद ने क्यों कहा ना फातिमा ज़हरा, उसका मैं जुमला अदा कर रहा हूँ। एक मर्तबा इमाम हसन मुस्कुराए और खड़े हुए। एक फरमाया, क्या कहा था तूने कि तेरी दौलत कभी खत्म नहीं होगी, तू हिंदा का बेटा है, तो सुन, मेरी सखावत कभी खत्म नहीं होगी, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं। इमाम ने क्या जुमला कहा दरबार में, अना इब्ने फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा। अल्लाह अकबर। बस सैयद सज्जाद के कारनामे आपने सुन लिए। दो जुमलों में, चूंकि शहजादी ज़ैनब भी साथ में है, आप इनकी मेहनतों को, इनकी काविशों को अलग नहीं कर सकती। जुमला कहूँ कि यहाँ तक अगर सैयद सज्जाद इस्लाम को बचा कर लाए हैं, तो अगर जिसने सैयद सज्जाद को आग के शोलों से बचाया है, उसका नाम ज़ैनब है। दरबार सजा हुआ। अगर एक जुमला कहूँ, ये जो सारे खुतबे हैं या दरबार का सारा मंजर है, अगर हम उलमा, हम तालिबे इल्म, हम ज़ाकिरीन अगर इसे किसी वरक पर, पन्ने पर लिखें और फिर पढ़ें, तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 46 मिनट लगेंगे इस सारे मंजर को पढ़ने में, बोलने में। अगर आप समझ गए तो आपकी समझ को मेरा सलाम। मैंने एक जुमला शुरू में कहा था, कि याद रखिएगा। कितनी देर लगेगी चचा अगर इसको लिख लिया जाए तो पढ़ा जाए? 45 से 46 मिनट लगेगा और सारा कूफा और शाम का मंजर पढ़ दिया जाएगा। ये बताइए कि ये दरबार कितने सालों में सजा था? आय हाय, तवज्जो नौजवानों, तवज्जो। कितनी देर लगेगी पढ़ने में? 45 से 46 मिनट। ये बताइए, ये दरबार अली की दुश्मनी को जो पहला गया था, बनी उमैया का जो शासन चला था, कितना साल चला था? 46 साल। बताया क्या गया था? अली बेदीन, ला मजहब, दीन से कोई रत नहीं, इस्लाम से कोई रत नहीं, नमाज से कोई रत नहीं, रोजे से कोई रत नहीं। कितने सालों में बताया गया? कहा 46 सालों में। कहा जो 46 सालों की मेहनत को, तवज्जो, जो बनी उमैया की 46 सालों की मेहनत को 46 मिनट में बर्बाद कर दे, सज्जाद कहते। कितने सालों में बताया गया?
सलवात। कल भी तो खाक था, आज भी खाक है। इब्ने मुल्जिम यकीनन तू नापाक है। बेशक। मेरे मौला की अजमत का सुन तज़किरा, देख काबे कदर आज भी चाह, देख काबे कदर आज भी चाह। नारे सलावत। पूरा हो गया माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत भरपूर तवज्जो रखी, मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। जो अर्ज कर रहा था मैं कि सैयद सज्जाद ने 46 सालों की मेहनत पर 46 मिनट में पानी फेर दिया, किस तरीके से बचाया है अपने आबाओ अजदाद की इज्जतों को पामाल होने से। कितनी मेहनत लगी थी, 46 सालों में बताया गया था अली ऐसे, अली बेदीन, अली बेनवाजी, अली का दीन से कोई रद्द नहीं। अल्लाह अकबर। एक मरतबा जब यजीद बौखला गया, उसने दरबार का मंजर देखा कि अनकरीब है, एक मशावीर को बुलाया, मशावीर में से बुलाने के बाद कहा सुनो, अगर ये 1 मिनट और बोला तो मेरे तख्त को तख्ता बना देगा। कैसे कैसे जुमला पेश करूं मैं, अगर ये जो बोल रहा है 1 मिनट और बोला मेरे तख्त को, क्या क्या जुमला कहा है, तख्त को तख्ता बना देगा, मेरे इस महल को ताराज कर देगा और इस हवेली को, इस दरबार को खंडर बना देगा। क्या किया जाए बताओ। तो जो मशावीर थे, मशवरा देने वाले, इसीलिए कहा जाता है कि मशवरा भी अक्लमंदों से लेना चाहिए। क्या किया जाए, आसान दिलवाइए, आसान दिलवाइए। और ऐसा तारी था खौफ इसके चेहरे पर कि हर जगह आपने देखा होगा कि एक ही मौज़िन होता है, लेकिन इसने कितने खड़े किए, 7 मौज़िन बैक वक्त अजान देने के लिए, ताकि वो जो हैबत तारी हो रही है वो छुप जाए। बहुत जल्दी से मुख्तसर करो, मौज़िनों ने एक साथ एक लम्हा कहा अल्लाहु अकबर। सैयद सज्जाद ने फरमाया बेहक अल्लाहु अकबर। मौज़िनों ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम सज्जाद ने अपनी गर्दन को झुकाया और कहा मेरा गोश्त, मेरा पोस्त, मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरे जिस्म के रोए रोए गवाही देते हैं कि वो अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई अल्लाह की परस्तिश नहीं। कुछ जुमला हम लोग 1000 मरले से सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जुमले मोजज़ाती आते हैं कि कितना ऐसा लगता है कि पहली बार सुन रहे हैं। जब मौज़िनों ने कहा ना कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सैयद सज्जाद ने कहा तुझे इस नाम के हक का वास्ता यही खामोश हो जा। यजीद की तरफ मुखातिब हुआ और फरमाए सैयद सज्जाद ने कि यजीद मैं सुबह से खड़ा हूँ और तू फैसला कर रहा है, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहा है कि कौन जीता कौन हारा। तू फैसला कर ही नहीं पा रहा है कि कौन जीता कौन हारा। अब मैं फैसला किए देता हूँ कि कौन जीता कौन हारा। ऐ यजीद सुन, अगर इस अजान में तेरे नाना का नाम है तो जा तू जीता, अगर हुसैन के नाना का नाम है तो मेरा बाबा हुसैन जीता। यजीद अगर मेरे बाबा हुसैन के नाना का नाम है मेरा बाबा हुसैन। आखिरी 2 जुमले शहजादी के हवाले से। 700 कुर्सी नशीन जो बैठे हैं, इसी तरीके से 5 मिनट में सुन लीजिए, मैं रब्त मसाइल खत्म दुआ, अगर देर हो गई हो तो उसके लिए भी माजरत। 5 मिनट सुन लीजिए कि शहजादी ज़ैनब ने किस तरीके से 700 कुर्सी नशीन है। सैयद सज्जाद, जनाब ज़ैनब पहले ही बोलना चाह रही थी, लेकिन सैयद सज्जाद ने उन्हें रोका था। या अम्मा उसकुती फ़अन्त बिहम्दिल्लाह आलिमतुल ग़ैर मुअल्लिमा। ऐ फूफी अम्मा आप खामोश हो जाइए, आप बगैर मुअल्लिम की मुअल्लिमा हैं। आप खामोश हो जाइए, आप बगैर मुअल्लिम की। कमाल नहीं है जनाब ज़ैनब का, इमामों के साथ कोई उनसे कम पढ़ा लिखा नहीं चल सकता।
کوئی ان سے کم جانکار نہیں رہ سکتا۔ جناب زینب امام حسین کے ساتھ، جناب زینب سید سجاد، سب بات دوسری طرف نہ جائے، 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں، آخری 2 جملے ربط مصائب ختم دعا، 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو میں نے بتایا یہ کوئی قریب والے نہیں تھے، بلکہ ملک کے مشہور معروف پریزیڈنٹ تھے، منتری تھے، بڑے بڑے عہدے داران تھے، حکمران تھے، لیکن جو آگے کی صفوں میں 400 صفیں جو لگی ہوئی تھی، 400 لوگوں کی صفیں جو لگی، توجہ رکھیے ختم دعا، 400 لوگوں کی صفیں جو لگی ہوئی تھی وہ بڑے بڑے حکمرانوں کی تھی، بڑے بڑے افسروں کی تھی، بڑے بڑے عہدے دارانوں کی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور درباریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد کہا تم ہمیں جاننا چاہتے ہو کہ ہم کون ہیں، تم ہمیں پہچاننا چاہتے ہو کہ ہم کون ہیں، تو آؤ میں تمہیں اپنا تعارف کرواتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے علی کے لہجے کا پردہ کرتے ہوئے اپنے لہجے کو آواز دی، اپنے زبان کو کھولا اور جناب زینب نے فرمایا تم یہ جاننا چاہ رہے ہو میں کون ہوں، تو سنو انا زینب۔ توجہ، زینب نے اپنا تعارف اپنے دادیال سے شروع کیا۔ زینب نے فرمایا انا زینب بنت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب۔ توجہ، ختم دعا، میں زینب، انا زینب بنت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب، میں زینب ہوں، علی کی بیٹی۔ کون علی؟ ابو طالب کا لال۔ کون ابو طالب؟ عبد المطلب کا بیٹا۔ ایک مرتبہ جب زینب نے اتنا کہا، اپنے دادیال کا تعارف کروایا، وہ جو 400 لوگ حکمران بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یزید سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور فرمایا یزید یہ کس عبد المطلب کی بات کر رہی ہے؟ کہیں یہ مکے والے عبد المطلب تو نہیں؟ ہائے 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 ہائے، توجہ، کہیں یہ مکے والے عبد المطلب تو نہیں؟ کہا ہاں ہاں یہ مکے والے عبد المطلب ہیں۔ سارے 400 حکمرانوں نے ایک مرتبہ پروٹیسٹ کیا، یزید ہم تیرا پانی نہیں پیئیں گے، ہم تیرا کھانا نہیں کھائیں گے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ان 400 حکمرانوں میں سے کوئی ایک ایسا حکمران نہیں ہے کہ جس نے عبد المطلب کے دسترخوان سے روٹیاں نہ کھائی ہو۔ بس ختم ہو گئی مجلس، ختم ہو گئی مجلس۔ ان 400 حکمرانوں میں سے کوئی ایسا ایک حکمراں عہدے دار نہیں ہے جس نے ابو طالب کے دسترخوان سے روٹیاں نمک نہ کھایا ہو، پانی نہیں پیئیں گے۔ اچھا 400 لوگ، 700 تھے نا، 400 خط، ان کے پیچھے کی 200 لوگوں کی جو صفیں تھیں، ایک مرتبہ زینب نے ان کی نگاہوں کو دیکھا، ان کے چہروں کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنا لہجہ بدلا، اپنی نہج بدلی، اپنا طریقہ بدلا۔ یہ جو 200 لوگوں کی صفیں تھیں وہ کون سی تھی پتہ ہے؟ یہ تھے بزنس مین۔ ثاقب بھیا کون تھے؟ بزنس مین۔ نہیں آپ پہنچے ہی نہیں، جملہ بدلوں، یہ تاجروں کی صفیں تھی۔ نہیں پھر نہیں پہنچے آپ، پھر جملہ بدلوں، یہ تجارت کرنے والوں کی صفیں تھی۔ آئے ہائے میرا محترم مجمع، ذرا سا بیدار ہو جائے۔ جناب زینب نے جو ابھی تعارف کروایا تھا وہ کروایا تھا دادیال کے ذریعے۔ اب چونکہ صفیں ہیں تاجر والی، آئے ہائے ہائے ہائے، اب صفیں ہیں تاجر والی، تجارت والی، تاجروں والی۔ جناب زینب نے اپنا لہجہ بدلا، اپنا رویہ بدلا، اپنی نہج بدلی۔ ایک مرتبہ دادیال سے نانیال کی طرف آئی، دادیال سے نانیال کی طرف آئی، کہا سنو تم یہ جاننا چاہ رہے ہو کہ میں کون ہوں، کس کی بیٹی ہوں؟ سنو انا زینب بنت فاطمہ بنت خدیجہ۔ ہائے 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 ہائے، انا زینب بنت فاطمہ بنت خدیجہ۔ وہ 200 تاجر کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا یزید یہ کس خدیجہ کی بات کر رہی ہے؟ یہ کس خدیجہ
خدیجہ تو نہیں؟ کیا یہ مکے والی خدیجہ تو نہیں؟ یزید نے کہا ہاں یہ وہی مکے والی خدیجہ، یہ وہی مکے والی خدیجہ، یہ وہی تاجروں کو پالنے والی خدیجہ، یہ وہی مکے والی خدیجہ۔ سارے 200 تاجر کھڑے ہوئے، یزید میں تیرا پانی نہیں پیوں گا، میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کہا کہ مکے کا کوئی ایک ایسا تاجر نہیں ہے کہ جس کے کندھے پر خدیجہ کا قرضہ نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، کوئی ایک ایسا تاجر نہیں ہے جو خدیجہ کا مقروض نہ ہو۔ یہ تو کہاں پہ لے آیا ہمیں؟ کس کے سامنے لے آیا؟ یہ ان کے گھرانے سے ہیں، یہ ان کی بیٹیاں ہیں۔ دوستو پیچھے جو 100 لوگوں کی صف تھی وہ لوگ تھے جو غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، جو یتیموں کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے، جو بچوں پر دست شفقت پھیرا کرتے تھے، جو ٹوٹے دلوں کو دیکھ کر ان کے قریب آ کر ان سے احوال پرسی کیا کرتے تھے۔ زینب نے جب انہیں دیکھا ایک مرتبہ فرمایا کہ تم تو یتیموں سے محبت کرنے والے لوگ ہو، تم تو قیدیوں سے محبت کرنے والے لوگ ہو، تم تو دکھے دلوں کو سنبھالنے والے لوگ ہو۔ اے درباریوں، یہ دیکھو جہاں پہ ہم سب قیدی ہیں، اسیر ہیں، جہاں پہ ہم سب کے شانوں میں رسم بندی ہے، وہیں پہ ایک حسین کی یتیمہ ہے۔ یہ دیکھو اشارہ کیا میری شہزادی نے کہ یہ حسین کی لاڈلی ہے۔ ہمارے تو شانوں میں رسم بندی ہے، لیکن اس بچی کا قد کم ہے، اس کے گردن میں رسیوں کو باندھا گیا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایام ازاں بڑی ایک جملہ کہوں نوجوانوں، بڑی حسرت تھی نا، بڑی چاہت تھی۔ محرم آئے گا ہم ماتم کریں گے، محرم آئے گا ہم مجلس کریں گے، محرم آئے گا ہم اپنے گھر جائیں گے۔ جو اپنے وطن میں نہیں تھے، بے وطن تھے، مثلا ممبئی میں، دلی میں، سعودیہ میں، کسی اور جگہ تھے، تو وہ یہ کوشش کر رہے تھے نا کہ چاند رات آئے گی یا چاند آئے گا، محرم آئے گا ہم اپنے گھر جائیں گے۔ اے عزیزوں، نوجوانوں، مولا کے چاہنے والوں، تم مجھے انصاف سے بتاؤ کہ آج شب 8 ربیع الاول ہو گئی ہے، کیا ہمیں پتا چلا کہ محرم آیا اور ہمارے درمیان سے گزر بھی گیا؟ ہم جی بھر کے گریہ نہیں کر پائے، ہم جی بھر کے ماتم نہیں کر پائے، ہم جی بھر کے شہزادی کو ان کے لاج کا پرسہ نہیں پیش کر پائے۔ اے عزادارو، کیا پڑھا جائے؟ آج کتنے مصائب پڑھے جائیں؟ آج ایک امام کی شہادت کی بھی شب ہے عزادارو، آج ہمارا 12واں امام بھی یتیم ہو گیا ہے، آج ہمارا آخری امام بھی رو رہا ہوگا، آج ہمارا آخری امام بھی گریہ کر رہا ہوگا۔ اے عزادارو، کہاں سے میں مصائب شروع کروں؟ حالانکہ جو مفہوم مجلس ہے، جو مضموم مجلس ہے، یہ جو مال مجلس ہوتا ہے، وہ یہ مصائب ہوا کرتے ہیں۔ اے عزادارو، اہل بیت پر مصائبوں کی انتہا پڑ گئی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، اب آپ نے علماء سے بھی سنا ہوگا کہ جب قافلہ چلا ہے کربلا سے کوفہ کے لیے تو وہ بچی ناکے سے گر گئی، یہی سنا ہے نا؟ لیکن نہیں، روایت کہتی ہے میں نے پڑھا، میرے نوجوانوں، میں نے پڑھا وہ بچی گری نہیں تھی، اس بچی کو گرا دیا گیا تھا۔ وہ بچی گری نہیں تھی، اس بچی کو گرا دیا گیا تھا۔ زینب نے قافلے کو روکا اور بچی کو ڈھونڈا، آئینہ آئینہ سکینہ، اے میری لاڈلی کہاں ہو؟ زینب تجھے بلا رہی ہے۔ زینب نے کیا دیکھا؟ اندھیری رات ہے، ایک بی بی کی آغوش ہے، ننھی بچی آغوش میں بیٹھی ہے، آرام سے چین کی نیند لے رہی ہے۔ سکینہ تمہیں تو نیند نہیں
نہیں آتی تھی کسی کے پاس، یہ کس کے پاس سو رہی ہو؟ اے آنے والے اپنا تعارف کروا، میں اس وقت تجھے کچھ نہ دے سکتی ہوں، لیکن ہاں روز محشر اپنی ماں سے تیری شفاعت ضرور کرواؤں گی۔ اے عزادارو گریہ کر لو، آج کے بعد اگلے برس پتا نہیں کون بچے، کون اس مجلس تک پہنچے کون نہ پہنچے، کس کو یہ محرم نصیب ہو کس کو نہ نصیب ہو۔ اے بی بی اپنا تعارف کرواؤ، روز محشر میں اپنی ماں سے تمہیں ضرور شفاعت کرواؤں گی۔ عزادارو آنے والی بی بی نے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا، اے میری بیٹی زینب تو نے نہ پہچانا میں تیری ماں فاطمہ ہوں، اے میری بیٹی میں ہر وقت تیرے ساتھ ساتھ تھی۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم۔ مجھے ایک نہج کی طرف چلنا ہے، مدینے تک آپ کو پہنچانا ہے، اس قافلے کو جلدی سے سن لیجئے۔ اے عزادارو رونے میں بخل نہ کرنا، میرے نوجوان بھائیوں رونے میں بخل نہ کرنا۔ دیکھیے جب بھی مصائب اہل بیت ہو تو اپنی آوازوں کو بلند کر کے رویا کریے، روتے سب ہیں، اہل بیت بھی فرش عذاب پہ آتے ہیں۔ اے عزادارو سب کے بیٹھنے کی جگہ مقرر ہے، نبی کہاں بیٹھتے ہیں، علی کہاں بیٹھتے ہیں، حسن کہاں بیٹھتے ہیں، حسین کہاں بیٹھتے ہیں، لیکن اے عزادارو کسی ذاکر نے کسی خطیب نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دکھیاری ماں کہاں بیٹھتی ہے۔ ارے وہ ایک جگہ کیسے بیٹھے، وہ جب بھی آتی ہے اپنے ایک ہاتھ کو اپنے پسلیوں پہ رکھے ہوئے، ایک ہاتھ میں رومال لیے ہوئے، کبھی سزادار کے پاس کبھی اس سزادار کے پاس کبھی اس سزادار۔ اے میرے حسین کے ماتمداروں، میرے حسین کے زخموں کے مرہم، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں مجھے مدینے تک پہنچنا ہے عزادارو۔ لیجئے یہ قافلہ شام سے رخصت ہوا، اس خطبے کا اثر یہ ہوا کہ جو شام والے ابھی تک یہ تماشا دیکھنے آیا کرتے تھے، جب یہ قافلہ شام سے جانے لگا تو اب وہاں کی عورتیں سیاہ لباس پہن کے آئی ہیں اور الوداع کہہ رہی ہے، جاؤ خدا حافظ میرا سلام۔ زینب نے ایک جملہ کہا شام کی عورتوں سے، اے بیویوں زینب تم سے کچھ نہیں مانگ رہی، زینب تم سے کچھ نہیں چاہ رہی، لیکن اے شام کی عورتوں جب زینب شام میں آئی تھی تو اپنے بھیا کی ایک نشانی لے کر آئی تھی، لیکن اب جب زینب جا رہی ہے وہ حسین کی لاڈلی زندان میں سو رہی ہے۔ اے عورتوں جب بھی جانا ایک دیا روشن کر دینا۔ قافلہ رخصت ہو گیا، لیجئے مختصر کر دوں وقت نہیں ہے، قافلہ مدینے میں داخل ہو رہا ہے، آخری شب ہے نا عزادارو، کل جلوس نکلے گے، ہماریاں نکلیں گی، مدینے میں آمد ہے۔ اے عزادارو لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا، بشیر نے آواز دی، اے مدینے والو مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، نواسہ رسول مارا گیا اور رسول کی نواسیاں قیدی بنی ہے۔ یہ آواز توجہ سن لیجا، انشاءاللہ گریہ کرو گے، یہ آواز گھر میں بیٹھی ہوئی ام البنین کے کانوں سے ٹکرا گئی۔ کون سی آواز کہ نواسہ رسول مارا گیا۔ ایک مرتبہ ام البنین اپنے آپ کو کھڑا کرتی ہے اور گودی میں فضل بیٹھے ہوئے ہیں، عباس کے فرزند ہیں جو فضل بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں، آواز دیتی ہے ام البنین کہ یہ بیٹا جاؤ پتہ کرو یہ کون آواز دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ نواسہ رسول مارا گیا، جاؤ دیکھو کہیں جو میں سوچ رہی ہوں وہی تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فضل اپنے دادی کی گود سے نیچے اترے، جانے کے بعد اس بشیر کے قریب پہنچے اور پوچھا بھیا کیسی صدا بلند کر رہے ہو؟ کہا ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کہا نواسہ رسول مارا گیا۔ فضل نے پوچھا کون نواسہ رسول؟ کہا وہی جو زہرا کا جانی تھا، جو علی کا لاڈلا تھا، جو عباس کا آقا تھا، جو عباس کا آقا تھا۔ ایک مرتبہ فضل نے کہا اچھا تم میرے آقا حسین کی بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں حسین مار دیے گئے۔ ایک مرتبہ قریب آیا، یہ اپنے دادی کے پاس آتے ہیں، فضل آنے کے بعد کہتے ہیں اے دادی جان میرا آقا حسین مارا گیا ہے، میرا آقا حسین مار دیا گیا۔
دادی اٹھی، ام البنین اٹھی، بجائے اس کے کہ وہ بشیر کے پاس جائیں، ایک مرتبہ باہر نکلی، اپنے سر پہ ردا کو ڈالا، روضہ رسول کی طرف بڑھی، ایک ہاتھ روضہ رسول پہ رکھا، ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھا، اور ایک آواز دی، اے عباس، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تو زندہ رہے گا تب تک تیرے آقا پہ کوئی آنچ نہ آئے گی۔ اے عباس، یہ میں کیا سن رہی ہوں کہ حسین مار دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ اے عباس، اگر ایسا ہوا تو یہ ماں تیرا دودھ نہ بخشے گی، اتنا سننا تھا۔ فضل پھر وہاں سے اٹھے، بشیر کے پاس آئے اور ہاتھوں کو جوڑا، بس اتنا بتا دو کہ پہلے آقا حسین مارے گئے یا پہلے میرا بابا مارا گیا؟ آنے والے نے کہا، اے بیٹا، پہلے تیرے بابا کے بازو قلم ہوئے، پھر حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی۔ فضل دوڑتے ہوئے دادی کی قدموں سے لپٹ گئے، اے دادی، میرے بابا کے حق میں بد دعا نہ کہا، پہلے میرے بابا کے بازو کٹے، پھر تیرے حسین کا سر تن سے جدا ہوا۔ پہلے میرا بابا بنا ہاتھوں کے زین سے زمین پہ آیا، پھر حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی۔ سلام الذین ظلموا العیم القلبی القلبون بحق زہرا ابیہا وبالہا وبنیہا۔ بارہا تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بارہا جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بارہا جو بے روزگار ہیں، ان کی روزی کو تو غیب سے عنایت فرما۔ بارہا جو مقروض ہیں، ان کے قرض کو تو غیب سے ادا فرما۔ سب دعاؤں میں اکثر میں ایک دعا یہ کیا کرتا ہوں، ماشاءاللہ کچھ چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو زائر ہیں، جنہوں نے زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، خدا آپ سب کو کم سے کم ایک مرتبہ روضہ حسین کی زیارت کا شرف حاصل کرے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، بڑی عجیب دعا ہے، انہوں نے دیکھا ہے، یا جو لوگ نہیں جا پائے ہیں انہوں نے ویڈیو میں، تصاویر میں، موبائلوں میں دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ امام حسین کا حرم بہت عالی شان بنا ہوا ہے، جناب عباس کا حرم بہت عالی شان بنا ہوا ہے، بین الحرمین ہے، لائٹوں کا انتظام ہے، گنبد کا انتظام، مشہد میں 8ویں امام کا روضہ بہترین بنا ہوا ہے، کاظمین میں، سامرہ میں سارے اماموں کا روضہ بہترین بنا ہے، زائر جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، چلے آتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے زیادہ، سارے اماموں کی قبروں پہ سایہ ہے، سارے اماموں کی قبروں پہ سایہ ہے، سارے امام کی قبر پہ گنبد ہے، لائٹیں وغیرہ ہے، روشنی کا انتظام ہے۔ اے عزادارو، انہی سارے اماموں کی جدہ کا نام زہرا ہے۔ میری شہزادی کل بھی مظلومہ تھی، آج بھی مظلومہ ہے۔ اے پروردگار، تجھے ان عزاداروں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ ہے، ہماری شہزادی کا روضہ بھی جلد از جلد تعمیر ہو جائے اور ہم سب با جماعت شہزادی کی روضے کی زیارت کے لیے جنت البقیع تشریف لے جائیں۔ سب دعاؤں میں سب سے عظیم اعلیٰ افضل دعا یہ ہے کہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمانا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔